ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے گھر آنے سے پہلے ہی میرا ایک جوڑا تیار کر کے بستر پر رکھ دیا کرو اور خود یہاں سے دفع ہو جایا کرو۔ میں اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ تمہارا یہ فضول چہرہ نہ ہی دیکھنے کو ملے، مگر تم بھی بہت ڈھیٹ ہو، ہر بار میرے سامنے آ جاتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے وجود کو دیکھ کر مجھے کس قدر نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے تم سے اتنی گھن محسوس ہوتی ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم مر جانا پسند کرو۔ اس کا لہجہ دوبارہ سے تلخ ہو گیا تھا، وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گیا تھا۔ وہ کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر اسے باتیں سنائے جا رہا تھا۔ محمل، جس کی آج پورا دن طبیعت خراب رہی تھی، وہ پورا دن بستر سے اٹھ نہیں پائی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ہوش آیا تو فوراً سے کاشان کی یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے اس کے کپڑے نکالے۔ ابھی وہ پریس کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور آتے ساتھ ہی اسے باتیں سنانے لگا۔ وہ دراصل مجھے تمہاری طبیعت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اور صرف اپنے کام سے مطلب ہے۔ میں تمہیں اسی وجہ سے اس گھر میں لایا ہوں، اور اس بات کے بارے میں نے تمہیں پہلے دن سمجھا دیا تھا کہ اگر تم میرے کام نہیں کر سکتی اور تمہیں ذمہ داری اٹھانا مشکل لگ رہا ہے تو مجھے بتا دو، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دیتا ہوں۔ دنیا تمہاری جیسی عورتوں سے بھری پڑی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کیا، مگر اس کے باوجود بھی آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرنے لگے۔ اف یار، ایک تو تم لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع کر دیتی ہو۔ مجھے اس طرح کی عورتوں سے شدید چڑ ہے۔ خدا کے لیے اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ وہیں بستر پر ہی گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجا۔ دیکھا تو اماں کا نمبر تھا۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ سب کچھ انہی کی وجہ سے تو ہو رہا تھا۔ وہ اتنی اچھی زندگی بسر کر رہی تھی، کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں تھی، اپنے شوق پورے کر کے خوشی محسوس کر لیتی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی اس کی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی۔ نہ تو اس کے شوق سلامت رہے تھے اور نہ ہی اس کی زندگی میں سکون باقی بچا تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے اس مشکل سے باہر نکلوں؟ اب تمہیں واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور اپنے رب سے فریادیں کرنے لگی۔ وہ کافی دیر تک لان میں بیٹھا رہا تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے کپڑے تبدیل نہیں کیے تھے۔ غصہ تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فریحہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے سے اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ جب بھی اسے اپنی منگیتر کی یاد آتی تھی، اس کا دل تکلیف سے بھر جاتا، اور وہ کسی طرح سے یہ تکلیف اپنے دل سے نکالنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنا غصہ دوسروں پر نکال دیتا تھا، یہ سوچے بغیر ہی کہ ان کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنے حصے کا دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس کی منگیتر کی موت کے ذمہ دار یہ سارے لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ حصے دار تو اس کی بیوی محمل تھی۔ اسی سے بدلہ لینے کے لیے تو اس نے یہ شادی کا ڈرامہ کیا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس کی چھوٹی بہن سے نکاح نہیں کرتا۔ میں تمہیں بہت تکلیف پہنچاؤں گا، اتنی تکلیف دوں گا کہ تمہیں اپنی موجودگی پر ہی دکھ محسوس ہوگا۔ تم مرنے کی دعا کرو گی لیکن تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا اور دوبارہ سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ آنسو ابھی بھی لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ جو ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک تھا، ایک کامیاب بزنس مین تھا، وہ فی الحال ایک بہت ہی کمزور لڑکا معلوم ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس سے زیادہ بے بس تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر اس کے کولیگز یا اس کے جاننے والے اسے اس حالت میں دیکھ لیتے تو وہ ضرور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ وہ ہر طرف ہی مغرور مشہور تھا۔
सब लोग यही समझते थे कि वो एक पत्थर दिल इंसान है और उसके अंदर एहसासात, जज्बात नाम की कोई चीज़ ही नहीं। वो ये सोचते थे कि इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो काशान खान को तोड़ सके। और शायद वो इसी वजह से सोचते थे क्योंकि वो उसकी मंगेतर से वाबस्तगी के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि उसने एक उम्र एक ऐसी औरत से मोहब्बत करने में गुजार दी जिस पर वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था, जिसे वो अपना सब कुछ मानता था। वो औरत उसके सुकून का सबब थी और उसकी सारी मोहब्बत की वाहिद हकदार थी। और फिर जब उसकी मोहब्बत मजबूत होना शुरू हुई तो वो औरत उसे इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा छोड़कर जा चुकी थी, ये सोचे बगैर ही कि वो कैसे ज़िंदगी बसर करेगा, कैसे उसके बगैर रहेगा, कैसे उससे बातें किए बगैर जिएगा। फरीहा, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारा काशान इस वक्त किस कदर तकलीफ़ में है। उसने रोते हुए दोबारा से ये अल्फाज अदा किए थे। शाम का वक्त था जब अचानक ही उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो अभी तक उसी जगह पर ही लेटा हुआ था। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई थी उसे अंदाज़ा ही ना हुआ था। जब उसने अपना मोबाइल उठाया तो वो उसके वजूद को झटका लगा। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठा और अहमद को कॉल मिलाई, क्योंकि उसकी तरफ से 5-6 मिस कॉल्स आई हुई थी और वो उसका सबसे अच्छा बिजनेस पार्टनर भी था। और उसके साथ इसकी कंपनी की कुछ अर्सा पहले ही एक बहुत बड़ी डील हुई थी, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान काफ़ी खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात थे। क्या हो गया यार, इतनी ज़्यादा कॉल क्यों की? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? पहली फुर्सत में उसने पूछ डाला। शुक्र है यार तुमने कॉल उठा ली, वरना मैं तुम्हारे घर आने वाला था। दरअसल आज शाम एक बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी है। सब वहाँ पर अपनी फैमिलीज़ और अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, तो मेहरबानी करना तुम भी लाजमी वहाँ पर पहुँच जाना और भाभी को भी ज़रूर लाना, क्योंकि मेरी बीवी बहुत ज़िद कर रही थी। वो महमल भाभी से हर हाल में मिलना चाहती है। अगर इस बार तुम अकेले आए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि वो कोई बहाना बनाता, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर वो यकदम ही खामोश हो गया और कहने लगा, ठीक है तुम फिक्र मत करो, शाम में वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर वो तेज़ी से उठकर कमरे में गया, जहाँ पर वो उस वक्त बिस्तर पर लेटी ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही थी। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ और उसका बाजू पकड़कर बिस्तर पर उठाते हुए कहा, ये कौन सा वक्त है सोने का? ये तुम्हारा अपना घर नहीं कि जब दिल चाहेगा आंख लगा लोगी। वो जो एकदम से उठाए जाने पर परेशान हो गई थी, सामने खड़े शख्स की बात सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया। वो मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं बोली और खामोशी से टुकर टुकर उसके चेहरे को देखने लगी। यूं मुझे घूरने के बजाय जल्दी से उठकर तैयारी करो और मेरा भी ब्लू कलर का 3 पीस सूट प्रेस करो। हम एक पार्टी में जा रहे हैं। मेहरबानी करना वहाँ पर ये इतनी बड़ी चादर लेकर मत जाना, बल्कि कोई अच्छा सा लिबास पहनना। या फिर रुको, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की बीवी का नंबर दे देता हूँ, तुम उससे मशवरा कर लो और फिर उसी हिसाब से अपनी ड्रेसिंग कर लेना। मुझे वहाँ पर तुम्हारी वजह से जलील नहीं होना। अपनी बात कहकर वो दोबारा से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसे अभी मज़ीद कुछ काम निपटाने थे। जबकि वो यही सोच रही थी कि क्या किया जाए। जो नंबर काशान ने उसके हवाले किया था वो उसने डायल किया तो दूसरी तरफ से मुस्कुराती हुई लड़की की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और फिर दोनों ने मशवरे से काले रंग की साड़ी पहनने का फैसला किया। तैयार होने के बाद जब उसने एक नज़र खुद को शीशे में देखा तो वो देखती ही रह गई। बिलाशुबा वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि कोई अगर उससे पहली नज़र देखता तो पहली ही नज़र में उसका दीवाना हो जाता। उसके लबों पर यकदम मुस्कुराहट फैल गई। दूसरी तरफ जब काशान कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपनी बीवी को इस कदर तैयार हुए देखा तो वो पलक झपकना ही भूल गया। आज से पहले महमल कभी भी इस तरह से तैयार नहीं हुई थी और ना ही कभी उसने ऐसा लिबास पहना था। वो हमेशा ही खुद को एक बड़ी सी चादर के पीछे छुपा कर रखती थी, मगर आज
اس کا حسن کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتا، اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور یاد کروایا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اور جب تک یہ محبت اس کے دل میں زندہ ہے تب تک وہ دوسری لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم تیار ہو گئی ہو تو جلدی سے نیچے چلو، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز تھوڑی سی نرم ہو گئی تھی۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو دیکھ کر محمل کے دل میں دوبارہ سے خوش فہمی پیدا ہونے لگی۔ اسے لگا تھا یہ انسان اب اس کی طرف متوجہ ہونا شروع کر دے گا، کیونکہ ایک بار اس کی ماں نے اسے یہی کہا تھا کہ تم اپنے حسن کے جال میں اپنے شوہر پر کیوں نہیں چلاتی؟ جتنی تم حسین ہو تمہیں کوئی انسان انکار نہیں کر پائے گا۔ مگر وہ ایسا نہیں سوچتی تھی۔ اس کے مطابق اصل حسن انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص انسان کی ظاہری حالت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت نہیں بلکہ یہ اٹریکشن ہے جو وقتی طور پر ہو جاتی ہے۔ اصل محبت تو وہ ہوتی ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہو، جو دوسرے انسان کے دل کے ساتھ ہو۔ سچے محبت کرنے والے کسی بھی انسان کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو قبول کرتے ہیں۔ وہ دونوں جب پارٹی میں پہنچے تو سب لوگوں کی نظریں ان پر اٹھی تھیں۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں ستائش تھی تو کچھ لوگوں کی نظروں میں جلن تھی، مگر وہ اس سب سے بے نیاز سیدھے چلتے ہوئے احمد کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ محمل کو عورتوں کے درمیان چھوڑ کر اپنے دوستوں کی طرف چلا گیا، مگر وہ بار بار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس کے دوست اس کی اس حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرارت بھرے انداز میں کہنے لگا، یوں لگتا ہے جیسے بیوی کو پہلی بار دیکھ رہے ہو۔ یہ تمہاری ہی ہے اور تمہارے ساتھ ہی گھر واپس جائے گی۔ یوں اس طرح سے اسے دیکھ کر نظر نہ لگاؤ۔ وہ سٹپٹا گیا اور کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے باتوں میں مگن ہو گیا، مگر دھیان تھا جو محمل کی طرف سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر آیا ہوا ایک بہت بڑا بزنس مین، جو کہ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، وہ بار بار اس کی بیوی کے آس پاس گھوم رہا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ محمل سے محبت نہیں کرتا تھا، اور اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ موجود نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے نکاح میں تھی۔ وہ اس کی امانت تھی، اور اپنی امانت میں وہ خیانت ہوتے ہوئے ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور محمل کے کانوں میں سرگوشی کرتے کہنے لگا، دوسری عورتوں کے پاس جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ پہلے تو وہ اس کی بات سن کر حیران ہوئی، پھر اس نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ یہاں پر جتنی بھی عورتیں کھڑی تھیں ان سے اس کی اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی، اور اب وہ اپنے شوہر کی وجہ سے ان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا وہ دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ ابھی مزید تھوڑی دیر گزری تھی کہ وجدان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہیلو بیوٹیفل لیڈی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاشان اسے بات کرتے ہوئے پکڑ لے، لیکن اب وہ یہاں پر موجود نہیں تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے کھسکتی، وجدان دوبارہ سے بول پڑا، محترمہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ دوبارہ سے ٹکر ٹکر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے خاموشی کی زبان سیکھ لی ہو اور بس اسی سے ہی باتیں کرنا چاہ رہی ہو۔ وجدان کو لگ رہا تھا کہ اسے انگلش سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ انگلش میں ہی بات کر رہا تھا، اس لیے جب اس نے اردو میں دوبارہ سے سوال پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور سوچنے لگی کہ اس کے شوہر نے اسے منع کیا تھا کہ وہ کوئی بھی ایسی پینڈوؤں والی حرکت نہ کرے۔ اسی وجہ سے اس نے جلدی سے جواب دے دیا اور اس کے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں کرنے لگی کہ کہیں وہ اسے جاہل نہ سمجھ لے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ کاشان، جو کہ اس وقت دوسرے پورشن میں ہی موجود تھا، بہت غور سے اپنی بیوی کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا
जो एक अजनबी के साथ खड़ी होकर गप्पे लगा रही थी। हर चीज से बिल्कुल अनजान थी। उसी वक्त अहमद उसके करीब जाकर खड़ा हुआ और उसे कहने लगा, लगता है तुम पहले ही उन दोनों की मुलाकात करवा सकते हो। इस पर उसने अपने दोस्त को गुस्से से घूरा और बोला, ऐसी कोई बात नहीं, तुम देखो कि मैं उस विजदान का क्या हाल करता हूं। ये कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगा है। उसे मैंने बताया भी था कि मेरी हर चीज से दूर रहे, मगर उसे मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आई। अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये सारी उम्र याद रखेगा। इससे पहले कि वो नीचे जाता, अहमद तेजी से उसका बाजू पकड़े और डांटते हुए कहने लगा, पागल तो नहीं हो गए? ये किस तरह की फजूल हरकतें कर रहे हो? यहाँ पर पार्टी चल रही है, दंगल नहीं कि तुम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दोगे। अभी वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें इतना बड़ा मसला पैदा करने की ज़रूरत नहीं। मेरी अपनी भी ज़ौजा मेरे बिजनेस पार्टनर से बात करती है, मगर मैंने कभी भी बुरा नहीं मनाया। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ये चीज़ें बहुत मामूली हैं। तुम भी अपने जहन को थोड़ा सा कुशादा करो और इन चीज़ों को कबूल करना सीखो। दूसरी तरफ महमिल को अंदाज़ा हो गया था कि ये शख्स हद से ज़्यादा ठरकी है और अब उसकी ज़ात में दिलचस्पी ले रहा है, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है और काशान की बीवी है। वो थोड़ी देर के बाद मंजर आम से हट गई। खाना खाने के फौरन बाद ही काशान चलता हुआ उसके पास आया। हेलो माय लेडी, चलो वापस चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उसने ये बात मुस्कुराते हुए कही थी, मगर उसके लहजे की चुभन को उसने अच्छे तरीके से महसूस किया था। उसका दिल तेजी से धड़का। उसे कुछ गलत होने का शिद्दत से एहसास हुआ। आज से पहले उसने कभी भी उससे इस अंदाज में बात नहीं की थी। वो उसके साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। जितनी देर तक वो गाड़ी चलाता रहा, खामोश रहा। उसने एक दो बार शौहर से मुखातिब होने की कोशिश की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचने के बाद वो उसे खींचता हुआ कमरे में लेकर गया और बिस्तर पर धक्का देते हुए बोला, तुम किस खुशी में इतना सच संवर कर वहां गई थी? ये सवाल सुनकर वो हैरान परेशान रह गई। कम से कम उसे इस तरह का कोई सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब वो घर से निकली थी तब उसने महमल का अच्छे तरीके से जायजा लिया था। अगर उसे कोई मसला था तो वो उसी वक्त उसे मना कर देता। यूं इतना बड़ा तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? जब उसने यही बात काशान को कही तो बेसाख्ता उसका हाथ उठा और इस मासूम सी लड़की के चेहरे पर निशान छोड़ गया। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी नुमाइश करने का? उसने महमल का मुंह दबोचते हुए सवाल किया। जवाबन वो जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगी और रोते हुए कहने लगी, मैंने आखिर क्या किया है जो आप मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो आपके सामने ही घर से बाहर निकली थी। अगर आपको कोई परेशानी थी तो आप मुझे उसी वक्त कह देते। अपनी बकवास बंद करो। मुझे फजूल बातें करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारा ये लहजा मैं काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें अभी 3 बोल बोलूँगा और अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दूँगा। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, महमल चीख पड़ी और रोते हुए कहने लगी, बोल दें 3 बोल, ताकि मेरी भी आपसे जान छूट जाए। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं मज़ीद ये। मेरा कसूर नहीं है, उसके बावजूद मैं आपके सितम बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरा शुक्रगुजार होने के बजाय आप उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ते हैं और हमेशा मुझे ही जलील करते हैं। वो बेकाबू हो गई थी। काशान ने उसे 2 बार पकड़ने की कोशिश की तो वो जल्दी से साइड पर हुई। उंगली उठाकर उसे धमकी देते हुए कहने लगी, खबरदार जो आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। आपकी वो मंगेतर साहिबा जिसकी मौत का गम आप मना रहे हैं, अगर आपको पता चले कि उसने आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया है तो आप उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ और सिर्फ हम ही कसूरवार नजर आते हैं। आपको लगता है हम ही सारे फसाद की जड़ हैं। आज मैं आपको वो हकीकत भी बता देती हूँ जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि उस बात के बाद आप मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल हो पाएंगे।
کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں بچے گی کہ آپ دوبارہ مجھ سے کبھی بات کرنے کی بھی کوشش کریں۔ وہ اس وقت ایک زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ کیا تم تمیز بھول گئی ہو؟ ہاں، میں بھول گئی ہوں، اور اب مجھے اس کے علاوہ اور کچھ بھی یاد نہیں کہ میں ایک آزاد لڑکی ہوں۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میں جو جی چاہے وہ کر سکتی ہوں۔ آج کے بعد میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، اور نہ ہی آپ کے روب اور دبدبے میں آؤں گی۔ اتنا عرصہ میں نے آپ کو عزت دی، لیکن آپ نے وہ عزت ہضم نہیں کی۔ اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکالا اور ایک ویڈیو کاشان کے سامنے چلا دی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتا گیا، اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ جواب میں وہ مسکرا دی اور بولی کہ ایسا ممکن ہو چکا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ اس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب دکھانے کے بعد وہ اسے اپنا غلام کر لے گی اور اسے اپنے سامنے جھکا دے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد بھی سب سے زیادہ تکلیف صرف اور صرف محمل کو ہی اٹھانی پڑے گی۔ تو تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، تم لوگوں نے میرے ساتھ کھیل کھیلا، وہ یکدم ہی خون خوار لہجے میں بولا۔ جواباً وہ بوکھلا گئی اور کہنے لگی، آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیلا، بلکہ یہ سب کچھ آپ کی منگیتر نے کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، کاشان نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اس پر چلاتے ہوئے کہا، تم اس کی بہن تھی۔ اگر تمہیں پہلے سے پتا تھا تو تم نے مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ دراصل ابھی ابھی اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ منگیتر جس کی موت کا وہ اتنے عرصے سے غم منا رہا ہے، وہ زندہ تھی اور اس وقت امریکہ میں اپنے ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ موجود تھی اور عیاشی کر رہی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ اس نے اس وجہ سے کیا تھا تاکہ اس کی کاشان سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ اب اس کا اس انسان سے دل بھر چکا تھا، اور وہ اتنا امیر بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی لامحدود خواہشات کو پورا کر سکے۔ اب اسے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بہت ہی بڑے امیر آدمی کی ضرورت تھی کہ جس کے پاس ساری دنیا کی دولت موجود ہوتی۔ اس بارے میں اس کے گھر والوں کو بھی اصلیت کا پتہ نہیں تھا۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ کے سلسلے میں کشمیر گئی ہوئی تھی، اور واپسی پر اس نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ وہ کھائی سے نیچے گر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، یہاں تک کہ کسی کو اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کاشان یہ کہہ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس وقت اس کا دماغ غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ زیادہ دیر تک اپنی زوجہ محترمہ کے قریب کھڑا رہا تو ضرور کچھ غلط کر دے گا۔ اس کے ساتھ سارا کھیل اس کی اپنی ہی منگیتر نے کھیلا۔ ہمیشہ کی طرح محمل رونے لگی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج سے 6 سال پہلے تک وہ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ تمام خواہشات پوری ہو جاتی تھیں۔ اماں ابا اسے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی فریحہ، جو اس کے بالکل برعکس تھی، جسے پیار اور محبت تو چاہیے تھی، لیکن اپنے والدین سے نہیں بلکہ باہر کی دنیا سے۔ شروع سے ہی وہ لڑکوں کے چکر میں ملوث رہی اور انہی کے ذریعے ہی اپنی خواہشات کو پورا کرواتی تھی۔ اب تو اسے دوسروں کے پیسے کھانے کی بھی عادت ہو گئی تھی۔ ایک لڑکے کے ساتھ چکر چلا کر جب اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ لڑکا اس کی خواہشات اب زیادہ عرصے تک پوری نہیں کر سکتا، تو وہ اس لڑکے کو چھوڑ دیتی تھی اور دوسرے لڑکے کے ساتھ سیٹ ہو جاتی تھی۔ محمل نے اپنی بہن کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ ہی اپنی بہن کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی اور کہتی تھی کہ تمہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں، بہتر یہی ہے کہ تم خاموش رہا کرو اور میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کیا کرو۔ مگر محمل کہاں خاموش رہ سکتی تھی؟ وہ اپنی بہن سے محبت کرتی تھی اور اس کا بھلا سوچتی تھی۔ اگر وہ خاموش ہو جاتی تو کون اس کی بہن کو بتاتا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟ اسی وجہ سے
اس نے ہر موڑ پر اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد فریحہ کا سامنا کاشان سے ہوا، جو اس کی یونیورسٹی کا سب سے مشہور اور خوبصورت لڑکا تھا۔ لڑکیوں نے اس کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ تم اس لڑکے کو اپنے قابو میں کر لو۔ تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر ہی وہ شرط جیت چکی تھی۔ اس نے اپنی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے اس شخص کو اپنے قدموں میں لا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسے اسی طرح کا ہی لڑکا چاہیے تھا۔ اسی وجہ سے اس نے جلد از جلد اپنے گھر میں بھی بات کر دی۔ آمنہ بیگم تو پہلے ہی بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بس جلد از جلد اس کی شادی کر دیں، کیونکہ اب وہ اپنے شوہر سے باتیں چھپا چھپا کر تھک چکی تھی۔ جب انہوں نے کاشان کے بارے میں سنا اور اس کو جانچا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، کیونکہ یہ لڑکا واقعی ان کی بیٹی کے لیے بہترین تھا۔ اور پھر 1 مہینے کے اندر اندر ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد بھی وہ اپنی ہی منمانی کرتی تھی۔ مجال ہے جو کبھی بھی اس نے اپنے ہونے والے شوہر کی بات کو اہمیت دی ہو۔ اس کا جہاں دل کرتا تھا وہ جاتی تھی۔ ابھی بھی اس نے لڑکوں سے دوستی رکھی ہوئی تھی۔ کاشان کو ان سب کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے فریحہ کو سمجھایا بھی۔ جواب میں وہ ہمیشہ رونا شروع کر دیتی تھی یا اسے ایموشنل بلیک میل کرنے لگتی تھی کہ تمہیں تو مجھ پر یقین ہی نہیں۔ آخر یہ کیسی محبت ہے کہ تم مجھے آزادی نہیں دے سکتے؟ اس طرح کی باتیں جب وہ سنتا تھا تو اس کا دل دوبارہ سے موم ہو جاتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ شاید وہی غلطی پر ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ فریحہ کس قدر چالاک عورت ہے۔ فیس بک پر اس کی ملاقات ایسے انسان سے ہوئی جو واقعی اس کے خوابوں کا راجا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ہی اسی طرح کے انسان کے بارے میں سوچ رکھا تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے نہ جانے اس نے کتنے لڑکوں کا استعمال کیا تھا۔ کبیر خان، جو کہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور جس کا کام یہی تھا کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارے اور ان کو استعمال کر کے چھوڑ دے، جب اس کی ملاقات فیس بک پر فریحہ سے ہوئی اور اسے پتا چلا کہ یہ لڑکی تو پیسوں کی بھوکی ہے، تو اس نے اسے اپنے جال میں پھنسانے کا فیصلہ کیا۔ یوں تو اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بہت بڑی بڑی رقم بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، کیونکہ جواب میں اسے عورتوں کی سب سے قیمتی چیز ملتی تھی، یعنی کہ ان کی عزت۔ اس نے یہی مطالبہ فریحہ سے کیا، لیکن اس نے الفاظ کا چناؤ بہت ہی احتیاط سے کیا اور اسی کی طرح چالاکی سے کام لیا۔ اس نے اس لڑکی کو کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں میرے پاس باہر آنا ہوگا۔ وہ تو جیسے جی جان سے اس پر مرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے پر راضی تھی۔ اسی وجہ سے ہی اس نے اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ڈرامے میں اس نے اپنی ایک دوست کو شامل کیا تھا۔ اس نے ثانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ امریکہ چلی جائے گی تو وہاں سے اس کے لیے پیسے بھیجا کرے گی اور اس کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی گفٹ کیا کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ یہ ڈرامہ کرنے کے بعد جب وہ وہاں پر جا کر سیٹل ہو گئی تو وہ اپنی دوست کو مکمل طور پر بھول گئی۔ ثانیہ، جو کہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور ان دنوں اس کے گھر کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اس نے دوبارہ سے فریحہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کافی عرصے تک تو اس کا نمبر ہی نہ ملا، اور جب اس کا موبائل آن ہوا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، بہتر یہ ہے کہ مجھ سے دور رہو۔ وہ اس قدر اپنی عیاشی میں مگن ہو گئی تھی اور اسے اس قدر پیسوں سے محبت ہو گئی تھی کہ وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پھر کیا تھا، اس نے بھی ایک لمحے کی دیری نہیں کی اور ساری حقیقت محمل کو بتا دی۔ فریحہ کے مرنے کے بعد کاشان بہت زیادہ دکھی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے زندگی گزارے۔ وہ اس حادثے کا ذمہ دار محمل کو سمجھتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی سالی کے ذمہ یہ کام لگایا ہوا تھا کہ اگر اس کی بیوی کبھی بھی اس سے چھپ کر کہیں پر جانے کی کوشش کرے تو وہ فوراً اسے بتا دے، مگر اس بار اسے ڈیٹیل نہیں دی گئی تھی
और ना ही उसे कुछ बताया गया था। अगर महमल उसे सब बता देती तो शायद ये हादसा ना होता। उसके जहन में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ यही बात थी, और इसी सिलसिले में उसने इस लड़की से शादी करने का फैसला किया था। महमल से शादी करने की दूसरी वजह ये थी कि उसकी माँ यानी नौशीन बेगम को ये लड़की शुरू से ही बहुत पसंद थी। जब उन्होंने पहली नज़र महमल को देखा था तो इसकी दीवानी हो गई थी, क्योंकि वो बहुत सुलझी हुई थी, अपने काम से काम रखती थी, फजूल बातें नहीं करती थी, और ना ही उसने फजूल के शौक पाल रखे थे। वो जानती थी कि सिर्फ उसी तरह की ही लड़की है जो अपना घर बसा सकती है, और वो ये भी जानती थी कि सिर्फ यही वो लड़की है जो उनके बेटे के साथ आखिर तक चल सकेगी। उन्होंने जब बेटे को समझाने की कोशिश की तो वो हत्थे से उखड़ गया और चिल्लाते हुए कहने लगा, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मैंने फरीहा से मोहब्बत की थी तो शादी भी उसी से करूँगा। अगर मैं उसके होते हुए उसकी छोटी बहन से निकाह कर लूँ तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, और मैं भी ये कबूल नहीं कर सकता। लिहाजा बेटे की खुशी देखते हुए उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब उसकी मंगेतर के इंतकाल के बाद उन्होंने एक लम्हे की भी देरी नहीं की और जाकर महमल से बेटे का निकाह करा दिया। आमना बेगम भी अपनी बेटी को मजबूर कर रही थी और अपने मरने की धमकियां दे रही थी। वो बेचारी हर तरफ से बेबस थी। वो उरूसी जोड़ा पहने बिस्तर पर बैठी हुई थी और अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। काशान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे बोला, तुम अभी तक तैयार होकर क्यों बैठी हो? जल्दी से उठो और कपड़े तब्दील करो, और मेरे बिस्तर पर भी कब्जा करने की ज़रूरत नहीं। ये सोफ़ा देख रही हो, इस पर ही आज के बाद तुम यहीं पर रहोगी। मैंने तुमसे निकाह तो कर लिया है, लेकिन तुम्हें कभी भी अपनी बीवी तस्लीम नहीं करूँगा। ये वो चंद बातें थी जो उसने पहली ही रात अपनी बीवी से कही थी, और उसे उसकी औकात का एहसास दिला दिया था। सारी रात वो रोती रही थी और अपनी कम मायगी पर तड़पती रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसकी इस तरह से बेकदरी की जाएगी, क्योंकि जितनी वो खूबसूरत थी और जितनी वो काम काज वाली थी, सब घर वाले उसे यही कहते थे कि तुम जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगी उसकी ज़िंदगी को संवार दोगी, और वो तुम्हें देखकर हमेशा ही रब का शुक्र अदा करता रहेगा। मगर यहाँ पर सब कुछ ही उल्टा हो गया था। ये इंसान उसे देखकर हमेशा ही फजूल बोलता था, और फिर थोड़े ही अरसे के बाद वो इसे लेकर अलहदा घर में शिफ्ट हो गया ताकि उसे अच्छे तरीके से तंग कर सके। पूरा दिन वो घर के काम काज करती रहती, और रात के वक्त जब वो थोड़ी देर आराम करने लेटती तो वो उसे उठाकर दोबारा किसी न किसी काम पर लगा देता। शुरू शुरू में तो ऐसा होता था कि सर्दियों की रातें थीं, मगर यहाँ पर परवाह किसे थी। वो ना तो उसकी सेहत का ख्याल रखता था और ना ही उस पर रहम खाता था, और उसे रात 12 बजे लॉन की सफाई पर लगा देता था। बेशक वो साफ सुथरा था और कहीं पर भी कचरा नहीं पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ वो कहता वो सब कुछ मानना महमल की मजबूरी थी। अगर वो इनकार करती थी तो जवाब में वो उसे तकलीफ़ पहुंचाता था। उसे ऐसी बातें कहता था कि उसका दिल करता था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए, या फिर वो हमेशा हमेशा के लिए सुनने की नेमत से ही महरूम हो जाए। आज तक अभी भी उसने महमल की तारीफ़ नहीं की थी, और ना ही वो कभी उसे बाहर खाना खिलाने लेकर गया था। उसके दोस्त जब उससे मिलने के लिए घर आते थे तो वो अपनी बीवी को कमरे में चले जाने का कहता और सख्ती से मना करता था कि बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने वो कोई ना कोई बहाना कर देता था कि वो घूमने गई हुई है या फिर अपनी माँ के घर गई हुई है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अमेरिका तो उसका आना जाना वैसे भी लगा रहता था, लेकिन इस बार उसने ख़ास तौर पर वहाँ के लिए टिकट कटवाई और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो वहाँ पर पहुँच गया। उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, यहाँ तक कि महमल भी नहीं जानती थी कि वो गुस्से में कहाँ चला गया है। तकरीबन 1 हफ्ते से वो घर वापस नहीं आया था। इसे भी फिक्र होने लगी थी
کہ کیا ضرورت تھی اتنا غصہ کرنے کی. اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی بہن کے پاس ہی نہ پہنچ جائے. فریحہ سے اس کی ایک دن پہلے ہی بات ہوئی تھی اور وہ محمل کے لیے بہت خوش بھی تھی. وہاں پر جانے کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر ہی اس نے فریحہ کو تلاش کر لیا. جب دونوں کا سامنا ہوا تو دونوں ہی صدمے کے مارے کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے دوبارہ کبھی ملو گی. مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرا کبھی تم سے دوبارہ سامنا ہوگا. فریحہ نے بیزاریت سے کہا، تم نے اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا؟ اگر تم نے مجھ سے جان چھڑانی ہی تھی تو تم مجھے کہہ دیتی، میں تمہاری زندگی سے نکل جاتا. لیکن تم نے نہ صرف مجھے تکلیف دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہاری وجہ سے بہت سے اور لوگ بھی تکلیف میں رہے ہیں. یہاں پر آنے سے پہلے وہ ساری ڈیٹیل لے کر آیا تھا. اس کی بیوی ٹھیک ہی کہہ رہی تھی. فریحہ کے زندہ ہونے کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں تھا. اس نے یہ بات سب سے چھپائی تھی. صرف اس کی دوست جانتی تھی. اور تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو جانے انجانے میں بہت سی تکلیفیں پہنچا دی ہیں جن کی وہ حقدار بھی نہیں تھی. اور اب اسے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی سابقہ منگیتر سے بھی جواب طلب کرنا چاہتا تھا. پہلے تو تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ایڈونچر کرنے کا کتنا شوق ہے اور میں ویسے بھی نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں کوئی بھی کام سیدھے طریقے سے ہو. بس اسی چکر میں نے سوچا کہ میں تمہیں بھی الو بنا دیتی ہوں. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کتنے چالاک انسان ہو، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف نکلے. یہ کہہ کر وہ ہنس رہی تھی کہ وہاں پر کبیر خان بھی چلا آیا. وہ بھی ان دنوں بہانے ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح سے اب اس لڑکی سے پیچھا چھڑوا لے. اسے بھی موقع مل گیا تھا اور وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کیا. اس نے سارا الزام فریحہ پر ڈالا اور اسے کہا کہ میں تمہیں ایسی لڑکی سمجھتا تھا کہ جو بہت معصوم ہوگی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ ماضی میں تمہارا چکر چلتا رہا ہے، اور وہ بھی ایک لمبے عرصے تک. اگر تم اس شخص کو دھوکہ دے سکتی ہو تو پھر تو تم مجھے بھی چھوڑ سکتی ہو. اس سے پہلے کہ تم مجھے ڈچ کراؤ میں خود ہی تمہیں چھوڑ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. اس کا کام کاشان نے آسان کر دیا تھا. وہ بے یقینی سے کبیر خان کی پشت کو دیکھ رہی تھی جسے صرف اور صرف ایک موقع کی ضرورت تھی. کاشان نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا، لو، اب تمہاری زندگی کا ایک اور بڑا ایڈونچر شروع ہونے جا رہا ہے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے مزید قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم فائدے کے چکر میں یہاں پر چلی آئی تھی، لیکن اب خسارے میں تم ہو. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ تو یہ امیر انسان اور نہ ہی تمہارا اپنا خاندان. میں نے پہلے بہت تکلیف کاٹی کیونکہ مجھے تمہاری اصلیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا. اب چونکہ میں تمہاری حقیقت جان گیا ہوں، اسی وجہ سے اب میری تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے. تمہارا بہت بہت شکریہ. میں تمہارا یہ انسان کبھی نہیں بھولوں گا. دراصل یہاں پر آنے سے پہلے ہی اس نے کبیر خان سے رابطہ کیا تھا اور اسے اپنی سابقہ منگیتر کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا. یہ ڈرامہ بھی ان دونوں مردوں نے مل کر ہی لگایا تھا. اب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا. جب وہ واپس لوٹا تو اس کا دل سکون میں تھا. اس نے اسی دن محمل سے معافی مانگی. وہ واقعی بہت شرمندہ نظر آ رہا تھا. اس نے اسے معاف کر دیا کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے. وہ مزید تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی تھی. جب فریحہ کے گھر والوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے دلوں میں بیٹی کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی. وہ اب اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب ان کے صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ محمل ہے. جب ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہوا تو زندگی دوبارہ سے خوشگوار ہو گئی.
दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, एक दूसरे की कदर करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ फरिया अपनी लामहदूद ख्वाहिशात की वजह से मुश्किलात का सामना कर रही थी। ना तो उसके पास अब ये अमीर इंसान बचा था और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो हाई सोसाइटी में गुजारा कर सकती। मजबूरन उसे एक मामूली सी जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। वो ना सिर्फ डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, बल्कि उसके साथ साथ वो हर वक्त पछताती भी रहती थी, क्योंकि अब उसके पास अपने दुख सुनाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। उसने जो बोया था उसकी सज़ा उसे मिल गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।